پہلی اس میں سے یہ ہے کہ اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر نیا کام جو ہے وہ بدعت اور وہ ساری کی ساری گمراہی ہے۔ اگر صرف یہ معنی سمجھا جائے جس طرح کہ ایک حدیث پاک جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ کل بدعت دلالہ، کل بدعت دلالہ، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اب یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث کا جو معنی سمجھ لیا گیا اور جو اس کا مفہوم سمجھ لیا گیا ہے اس کے سمجھنے میں فرق ہے۔ کیونکہ اگر کل بدعت دلالہ اس کا معنی اپنے عقل کے مطابق اور اپنی سمجھ کے مطابق یہ سمجھ لیا جائے کہ ہر بدعت جو ہے وہ دلالت ہے۔ اب بدعت کیا ہوتی ہے؟ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں کام نہ ہو اور بعد میں ہو۔ اب دھیان سے بات کو سنیں، تو جو کام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا دور بھی آقا کریم کے دور کے بعد ہے، فاروق اعظم کا دور بھی آقا کریم کے دور کے بعد ہے، چاروں خلفاء کا دور، عباسی خاندان کا دور، بنو امیہ خاندان کا دور، اس طرح کر کے یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد پھر جو کام بھی ہوگا وہ سارے کا سارا، کیونکہ آپ نے معنی یہ سمجھ لیا کہ کل بدعت دلالہ، ٹھیک ہے نا، کہ ہر ایک بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، تو جو کام بھی آقا کریم کے دور کے بعد ہوگا پھر وہ گمراہی ہوگی۔ لیکن یہ حدیث اپنی جگہ پر اٹل ہے، حدیث حقیقت ہے، حدیث میں کسی قسم کا ابہام نہیں، حدیث میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، حدیث کے الفاظ میں کسی قسم کا وہم نہیں، لیکن یہ دین ہے۔ اور دین اس طرح کر کے سمجھ نہیں آتا کہ بندہ اپنی طبیعت کے مطابق اور اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی خواہش کے مطابق دین کو سمجھے۔ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ کل بدعت دلالہ اس کا ہرگز وہ معنی نہیں جو معنی کہ عام طور پہ سمجھا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں ترمذی شریف کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ یہ بھی حدیث صحیحہ ہے، اور جس طرح کل بدعت دلالہ حدیث صحیحہ ہے، یہ حدیث بھی حدیث صحیحہ ہے۔ اب اس کا پتہ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ میری سنت کو بھی لازم پکڑو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ اب یہ دو حدیثیں، ایک کل بدعت دلالہ والی اور ایک علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت کو بھی آقا کریم نے فرمایا کہ لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ اب وہ حکم بھی آقا کریم کا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ حکم کہ میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، یہ حکم بھی آقا کریم کا کو دین، تو پھر دین سمجھے کیسے؟ ایک طرف آقا کریم یہ فرما رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور دوسری طرف آقا کریم یہ فرما رہے ہیں کہ میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اب میں بتاتا ہوں خلفاء راشدین کے دور میں کون کون سے کام ہوئے۔ ویسے تو کئی کام ہوئے۔ خلفاء راشدین کے دور میں قرآن لکھا گیا، آقا کریم کے دور میں نہیں لکھا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، پھر اس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا، اور پھر مزید اس کے کئی نسخے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کروائے۔ اب یہ کام قرآن کی لکھائی والا اور قرآن کو کتابی شکل دینے والا آقا کریم کے دور میں نہیں ہوا۔ اگر اس حدیث کا معنی کل بدعت دلالہ کا اپنے عقل اپنی فہم کے مطابق یہ سمجھ لیا جائے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو قرآن لکھنا، لکھوانا، اس کے آگے کتابی نسخے بنانا، مختلف ملکوں میں ان کو بھجوانا، 7 قراتوں کی بجائے ایک قرات پر لوگوں کو اکٹھا کرنا،
میں دوسرا حوالہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں مسجد کے پاس سے گزرے، لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا، مسجد میں آ گئے، پوچھا لوگوں کیا کر رہے ہیں؟ سب لوگوں نے کہا ہم نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ غور سے، نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو حکم دیا، آپ خلیفہ تھے، سب کو حکم دیا کہ ابی بن کعب کے پیچھے نماز پڑھو، تراویح پڑھو۔ اور تراویح سنت موقدہ، اس پر اجماع، آقا کریم کے دور مبارک میں با جماعت نہیں پڑھی گئی، اس پر بھی اجماع۔ اگر کل بدعت دلالہ کا معنی اپنی طبیعت کے مطابق کیا جائے اور دین کو سمجھنے کی کوشش اپنی طبیعت کے مطابق کی جائے، یہ بدعت ہے یا نہیں؟ جب ابو بکر کے دور میں نہیں، آقا کریم کے دور میں با جماعت نماز تراویح نہیں، آج تک پوری دنیا میں کوئی حنبلی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، کوئی بھی چاروں فقہائے کرام میں سے کسی ایک فقیہ نے اور سارے محدثین میں سے کسی ایک محدث نے، سارے مفکرین میں سے کسی ایک مفکر نے اس کا انکار کیا؟ کیوں نہیں انکار کیا؟ اس لیے نہیں کیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لوگوں میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ تو یہ کام نماز تراویح کو باجماعت کرنے والا، یہ شروع کروایا خلفاء راشدین میں سے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے۔ مولا علی نے اعتراض نہیں کیا، عثمان غنی موجود ہے، اعتراض نہیں کیا، عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ موجود ہے، اعتراض نہیں ہوا، بدری صحابہ میں سے صحابہ موجود ہے، اعتراض نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ صحابہ کو پتا تھا کل بدعت دلالہ بھی ٹھیک ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یہ حدیث بھی ٹھیک ہے۔ فاروق اعظم جو کام کر رہے ہیں آقا کریم کے نقش قدم سے ہٹ کے نہیں کر رہے، ورنہ مولا علی بول پڑتے، عثمان غنی بول پڑتے، بڑے بڑے جلیل القدر اور بڑے بڑے معاذ بن جبل جیسے جو کل قیامت کے دن جنت میں علماء کے سردار ہوں گے، اتنے ذہین فطین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا جس بندے کو کائنات کے کسی کونے میں علم سمجھ نہ آئے وہ عبداللہ بن مسعود کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، اس کو علم سمجھ آ جائے۔ سارے صحابہ موجود، اعتراض نہیں۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو، دھیان کریں۔ قرآن مجید برہان رشید کے اوپر جو آپ زبر دیکھتے ہیں، زیر دیکھتے ہیں، پیش دیکھتے ہیں، شد دیکھتے، مد، یہ اعراب جو ہے آقا کریم کے دور میں بھی نہیں، ابو بکر صدیق کے دور میں بھی نہیں، چاروں خلفاء کے دور میں نہیں، اور چاروں خلفاء کا زمانہ گزر گیا، دور آ گیا مولا حسن کا، ان کا دور بھی گزر گیا، مولا حسن کے دور کے بعد دور آ گیا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا دور بھی گزر گیا۔ اس کے بعد جب یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا معاملہ بڑھا اور حجاج بن یوسف نے حملہ کیا، بہت بڑا ظالم قسم کا آدمی تھا، لیکن یہ اعراب اس نے لگوائے۔ آج تک ان اعراب پر زبر زیر شاد مد وقف، یہ جتنے طوا کا وقف ہے، جیم کا وقف ہے، زا کا وقف مجوز ہے، اور یہ جتنے یہ وقف لازم ہے، فلاں جگہ پہ وقف نہیں کرنا، یہ قف ہے، صل ہے، صلاح ہے، لا ہے، ولا ہے، یہ سارے جو 15-16 وقف کی علامتیں قرآن مجید کی آخر میں رموز اوقاف ہیں، یہ کس نے بنایا؟ چاروں خلفاء کے دور میں نہیں۔ حجاج بن یوسف نے یہ طریقہ اختیار کیا اور کسی عالم دین نے اعتراض نہیں کیا، تو آخر وجہ کیا؟ اس طرح کر کے یہ جو مسجد کا محراب ہے، چاروں خلفاء کے دور میں نہیں، تابعین کے دور میں نہیں، عباسی خاندان کے دور میں نہیں، آقا کریم کے دور میں نہیں، مولا علی کے دور میں نہیں، کسی کے دور میں نہیں۔ آج تک پوری دنیا میں جہاں عرب دیکھ لو مسجد بن رہی ہے، محراب بن رہا ہے، مصر چلے جاؤ، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، مسجدوں کے محراب بن رہے ہیں، حالانکہ یہ سلیمان مروانی کا کام ہے۔ میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں بھائی، کل بدعت دلالہ حدیث برحق، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین حدیث برحق، تو
پھر سمجھے تو سمجھے کیسے؟ آخر دین ہے، معاملہ جنت دوزخ کا ہے، معاملہ صراط مستقیم کا ہے، معاملہ امت کے اکٹھا ہونے کا ہے، معاملہ فرمان رسول کی روشنی میں دین کی لڑی کو سمجھنے کا ہے، اپنی ذات کا معاملہ تو ہے نہیں۔ پتا چلا کہ کسی ایک موقع اور موضوع پر اگر مختلف حدیثیں آ جائیں تو وہاں پر اکابرین نے اس کو سمجھنے کا طریقہ بیان کیا کہ اس حدیث کو بھی مانا جائے، اس کو بھی مانا جائے۔ لہذا اچھا، یہ جو ہم کہتے ہیں بدعت حسنہ، کچھ لوگ اس کو مذاق بھی بناتے کہ جب ہے بدعت تو پھر حسنہ کیسے؟ جب ہے بدعت تو پھر حسنہ کیسی؟ حسنہ یہ کیسے؟ میں اس پر بھی دلیل دینے لگا ہوں۔ جس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا تھا نماز تراویح کا، مشکاۃ شریف کا حوالہ ہے، کتاب الصلاۃ، اور آگے پھر باب القیام آ رہا ہے، یعنی کہ نماز کا بیان ہے، اور رمضان کی راتوں میں قیام کا جو باب ہے اس کے اندر حدیث نمبر 1301 ہے۔ تو یہ الفاظ تھے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ آقا کریم کے دور میں تو نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بدعت ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنی نماز تراویح کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذہ، جماعت کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذہ نعمت البدعۃ۔ جو لفظ نعمت البدعۃ ہے نا، اس کا کبھی عربی میں معنی پڑھ کے دیکھیں، جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہی ہے۔ تو مطلب کیا نکلا؟ ٹوٹلی طور پہ بدعت کی 3 اقسام۔ بولو، بدعت کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام۔ بدعت حسنہ، بدعت سیئہ اور مباحہ۔ اور یہاں پہ ایک اصول یاد رکھیں دین کو سمجھنے کا، آپ عالم دین ہو یا نہیں ہو، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ اگر آپ صرف حافظ قرآن ہیں، آپ صرف قاری قرآن ہیں، آپ ایک عام بندے ہیں، مزدور ہیں، ایک طریقہ ذہن میں رکھیں، قرآن کو سمجھنے کا، دین کو سمجھنے کا ایک میں تمہیں اصول دے رہا ہوں، اس کو میرے سے چاہے لکھوا کے تم اپنے ذہن میں رٹا مار کے رکھ لو کہ کوئی بھی بات ہے اس کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے۔ جتنی حرام چیزیں ہیں، جتنی حرام چیزیں ہیں ان کا قرآن کلیئر بتا دیتا ہے، ان کا قرآن کلیئر۔ اور اگر کوئی چیزیں رہ گئی ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آئی قرآن سے، تو حدیث کے اندر ان کا ذکر کر دیا گیا۔ جو چیز حرام ہے، جس پر حکم حرام لگتا ہے، یعنی کہ جو ممنوع ہے، ان کو ذکر کر دیا گیا، ان کے علاوہ جو باقی رہ گیا وہ مباح۔ اب یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، بدعت حسنہ سمپل تعریف عمران بن، قرآن و حدیث کے اصول و قواعد کے مطابق ہو اور شریعت کی نظر میں اس پر عمل کرنا ضروری ہو، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے اصول و قواعد کے مطابق ہو، اصول و قواعد کے مطابق ہو اور شریعت کی نظر میں اس پر عمل کرنا ضروری ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت حسنہ۔ ٹھیک ہے نا، کہ قرآن کے مخالف نہیں، سنت کے مخالف نہیں، اور شریعت کی نظر میں اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، اس کی آگے پھر مثالیں جو ہے وہ کئی دی جا سکتی۔ مدرسے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو مدرسے کسی خلیفہ کے دور میں نہیں بنائے گئے۔ اس طرح اسلام کی تاریخ میں کافی سارا، امام بخاری جس وقت ایک حدیث لکھتے، غسل کرتے، اور غسل کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ کپڑے صاف پہنتے اور 2 نفل نماز ادا کرتے، ایک حدیث خود امام بخاری نے بخاری شریف جو لکھی ہے، تو انہوں نے کس انداز میں بخاری شریف لکھی ہے، اور اس طرح کوئی کر نہیں سکتا۔ امام بخاری نے کیا کیا کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا، ہر حدیث لکھنے سے پہلے خوشبو لگائی، ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 نفل پڑھے، اور اس کے بعد اس حدیث کے بارے میں استخارہ کیا، اور پھر وہ حدیث لکھی، اور پھر دوسری حدیث
پھر غسل. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے کئی سال لگ گئے بخاری شریف لکھتے ہوئے، اور یہ بخاری شریف وہ کتاب ہے جن کے ابواب کی ترتیب ریاض الجنہ میں بیٹھ کے امام بخاری نے کی ہے. روضۃ من ریاض الجنہ، زمین کا وہ ٹکڑا جسے رب ذوالجلال نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر اس کو جنت کا ٹکڑا قرار دیا، جو آقا کریم کا گھر، حجرہ مبارک، اور جو آگے حضور کا مصلی تھا اس کے درمیان والا جو زمین کا ٹکڑا ہے، وہاں پر بیٹھ کر امام بخاری نے جو ہے ابواب کی ترتیب لگائی، جو بخاری شریف کی ترتیب آج موجود ہے. تو امام بخاری جیسا بندہ وہ کام کر رہا ہے جو نہ صحابہ نے کیا. مثال کے طور پہ کسی صحابی نے حدیث کو لکھتے وقت یہ اہتمام کیا جو امام بخاری نے کیا کہ ہر حدیث سے پہلے غسل کیا ہو، اور ہر حدیث سے پہلے خوشبو لگائی ہو، اور ہر حدیث سے پہلے جو ہے وہ 2 نفل پڑھے ہو، اور پھر حدیث لکھی ہو استخارہ کر کے. ایسا نہیں، لیکن امام بخاری نے ایسا کیا ہے تو یہ ان کا عمل نہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے نہ سنت سے ٹکرا رہا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا پہلو بھی نہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اس پر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوگی. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ کل بدعۃ ضلالہ، اور ہر ایک گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے کے جانے والی ہی. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کا مفہوم اپنے طریقے کے مطابق نہیں. اب آج ہم گرامر پڑھتے ہیں، نحو پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، کسی صحابی نے نہیں پڑھی نہ آگے پڑھائی کیونکہ وہ خود عربی تھے. لیکن آج ہم قرآن کا صیغہ معلوم کرنے کے لیے اور قرآن کا ترجمہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں ترکیب کرنی پڑتی ہے، صرف کی گردان پڑھنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم عربی ہے نہیں. ہمارے مدارس میں سلیبس کے اندر وہ چیز شامل ہے کہ جب کسی زبان کو سیکھنا ہے اس زبان کے اصول و قواعد، اس زبان کی گرامر کو سیکھنا ضروری ہے. لہٰذا کسی صحابی نے کسی مدرسے کے اندر اور عرب کے کسی بھی قانون میں یہ چیز نہیں پڑھائی گئی. آج ہم جس وقت مدرسے میں بچے کو بھیجتے ہیں تو پڑھنا قرآن ہے، سمجھنا قرآن ہے، سمجھنی حدیث ہے، پڑھنی حدیث کی عبارت ہے. لیکن اتنی دیر تک بچہ پڑھ نہیں سکتا جتنی دیر تک صرف بہائی، جتنی دیر تک صرف بطران، جتنی دیر تک وہ قانون چکھے والی، جتنی دیر تک وہ بنیادی قوانین عربی کو پڑھنے کے، اور اس کی عبارت زبر کہاں آئے گی، زیر کہاں آئے گی، مضاف کون ہے، مضاف الیہ کون ہے، یہاں پہ جملہ فعلیہ کون سا ہے، اسمیہ کون سا ہے، علم کلام کا مسئلہ کون سا ہے، اصول فقہ کا کون سا ہے، علم مستحسنہ کا کون سا ہے، علم بلاغت کا کون سا ہے، منطق کا کون سا ہے، معانی کا کون سا ہے. ان ساری باتوں کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے بندے کو گرامر پڑھنی پڑتی. تو یہ بھی تو ایک قسم کی بدعت ہے، لیکن قرآن و سنت کے مخالف نہیں. تو لہٰذا بدعت کی قسمیں 3 ہیں. نمبر 1 بدعت حسنہ، نمبر 2 بدعت سیئہ، نمبر 3 بدعت مباحہ. ایسی بدعت جس پر قرآن و سنت گرفت نہ کرے، قرآن و سنت کے اصول و قوانین کے مطابق ہو اور شریعت کی نظر میں اس پر عمل کرنا ضروری ہو، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں. اس کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. تراویح ہے یا باقی کئی چیزیں ہیں، خلفائے راشدین کے اور کئی کام ہیں. وقت چونکہ مختصر ہے میں 2-3 باتیں اور کرتا ہوں. بدعت سیئہ کیا ہوتی ہے؟ اب یہاں پہ ہے بدعت سیئہ پر وہ کل بدعت ضلالہ والی حدیث، وہ بدعت جو قرآن و حدیث کے اصول و قوانین کے مخالف ہے. ایسا کوئی کام جس پر قرآن گرفت کر رہا ہو، حدیث کر رہی ہو، صحابہ کی زندگی گرفت کر رہی ہو، ان کا عمل گرفت کر رہا ہو، اہل البیت ان کا عمل گرفت کر رہا ہو. کسی ایک صحابی کا بھی اگر قول آ گیا کہ یہ کام دین کے مخالف ہے، ہم چپ ہو جائیں گے، ہم چپ ہو جائیں گے. یار میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں، دیکھو نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چیزیں آ جاتی. یہ ایک ٹیبل پڑا، یہ پیچھے پردہ لگا، یہ مائک، یہ سب چیزیں آج کی، تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب چیزیں ذرائع دور جدید کی ٹیکنالوجی کے مطابق ان کا استعمال ہے. ایک وقت تھا پکی مسجد بنانے کو علماء منع کرتے تھے. آپ کو شاید یاد ہو یا نہ یاد ہو،
ظاہر بات ہے عام بندے کا مطالعہ نہیں ہوتا، عام بندہ تو عام بندہ ہے۔ آج کل تو بڑے بڑے مولویوں کا مطالعہ نہیں ہے، بس گلی لگی ہے، ٹکر لگا، ٹھیک ہے زندگی گزار دے، تڑپ نہیں ہے موضوع تیار کرنے کی اور آگے قوم کے سامنے حقائق بیان۔ ایک وقت تھا میرے بھائیوں پکی مسجد نہیں بنانے دیتے تھے، مسجد کچی ہوتی تھی، دلیل کیا دیتے تھے علماء؟ اتنی پرانی بات نہیں میں کر رہا، دلیل دیتے تھے کہ آقا کریم نے تو پکی مسجدیں بنائی نہیں۔ پھر وقت آیا، پورا محلہ پکا ہو گیا، پورے محلے میں کوٹھیاں بن گئی، تو علماء نے کہا ٹھیک ہے مسجد بھی پکی بنا دو۔ جب اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں، پلازے اور کنسٹرکشن کا اتنا خوبصورت کام آٹوکیڈ کا آگے چلا گیا تو ٹھیک ہے پھر مسجدیں بھی بناؤ۔ اب جو شافعی ہے وہ مسجد کے اندر نقش و نگار کے مخالف ہے، جو حنفی ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مسجد کے اندر خوبصورتی کے لیے نقش و نگار، پھول یا اس طرح کی کوئی مینا کاری وہ کر لو۔ تو آپس میں اختلاف فقہی طور پہ اس طرح کر کے یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا، مثال کے طور پہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، وضو میں یہ کرنا ہے فلاں نہیں کرنا، تو ان چیزوں کو پکڑ کے امت کا شیرازہ نہیں بکھیرا جا سکتا اور امت کو کسی بند کمرے میں بند نہیں کیا جا سکتا، نہ کسی کنویں میں اس کو دھکیلا جا سکتا ہے۔ بات اصول کی ہے اور بات قوانین کی ہے اور بات قرآن کے احکام کی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی ہے۔ اس کے مطابق میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے نا کل بدعۃ ضلالہ، اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے، ایسا نہیں کہ ہر، یعنی کہ جو کام قرآن و سنت کے مخالف ہو، اہل بیت کے مخالف ہو اور صحابہ کی زندگی کے مخالف ہو، صحابہ کی زندگی کے مخالف ہو۔ آج ہم کوئی کانفرنس کرتے، کوئی جلسہ کرتے، اب کہاں سے ہم اس کی دلیل لے کے آئے؟ نہیں لے کے آ سکتے، کوئی بھی نہیں لے کے آ سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ او بھائی دور جدید کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ صرف یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن میں اس کی ممانعت ہے یا نہیں، جی ممانعت نہیں ہے، اوکے دیٹس آل، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چیز قرآن و سنت کے مخالف ہے اصل میں جا کے تو پھر اس میں فرق آتا ہے۔ تو بدعت سیئہ سمجھ گیا نا۔ اور تیسری بدعت ہے بدعت مباحہ، بدعت مباحہ، اس کو سمجھ لیں، وہ بدعت جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں نہ ہو اور حکم شریعت کے خلاف بھی نہ ہو، کرنے والا ثواب کا حقدار بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ عمدہ کھانے اور اس طرح کر کے مزید دوسری مثالیں جو ہے وہ دی جا سکتی ہیں۔ اچھا تو یہ ہے مختصر سا ایک تعارف بدعت کا معنی اور اس کا مفہوم۔ ہر اس کام سے بچنا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک، صحابہ اکرام کے دور مبارک، اہل بیت کے دور مبارک کے بعد شروع ہوا اور قرآن و سنت کے مخالف ہے۔ جو چیزیں قرآن و سنت کے اندر حرام نہ ہو، ان کی مخالفت ثابت نہ ہو، وہ مباح کیا ہوتی ہیں؟ مباح ہوتی، بشرطے کہ شریعت اس کی مخالفت نہ کرے۔